الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبر وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین محفشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدہا، رازدار ما اوہا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت وقار کی مسند پہ جلوہ گر، انتہائی قابل صدا، احترام و معزز و محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت معراج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ گزشتہ برس ایک درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور معراج النبی کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آیت کریمہ کے آخری حصے پہ آج کی اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، دین کا فہم، سمجھ، سوجھ بوجھ اور ادراک نصیب فرمائے۔ معراج النبی میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و ولا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے وہاں کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، میری روح پرواز کرتی گئی،
ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے۔ اگر تجلی ڈائریکٹ پڑ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ پردے میں وہ روپوش رہے، اور اگر پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے۔ کئی عرش ہیں، کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کتاب کا نام ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے، جو علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کی علمی کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا، اور اس پر کسی فرقے اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، مالک، معراج کی رات جس عرش پہ تیرے محبوب کے قدم آئے تھے، میں نے اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ صف بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میری خلوتوں کی یہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ پھر آواز آئی، ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سرے لا مکاں سے طلب ہوئی، منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بے کمالہ، جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ بشر بھی پیچھے رہ گئے، نوری بھی پیچھے رہ گئے۔ نوریوں کا امام سدرہ پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، لو دنو تو ان ملاتن، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال، وہم یا سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کہا ابو الحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کے سینے پر میرے محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ حضور کی شان تو کوئی تولنے بیٹھ جائے تو اس کا دماغ ہی خراب ہوگا نا۔ بھلا سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا؟ رتی تولے ماشے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے، لیکن منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں دیتا، ترازو ٹوٹ جائے گا۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں، لیکن امام الانبیاء کا بھی بھلا وزن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ جبریل بھی پیچھے، سارے نبی پیچھے، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک گئے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سفر میری زبان سے سفر نکلا، اس کو قرآن نے سیر کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا بلکہ سیر کہا ہے۔ معراج کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے۔
آپ سیر کرنے نکلتے ہیں تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ راستے میں ہر منزل پہ رکتے ہوں گے، کہیں پھول کھلا ہے، طبیعت وہیں مچل گئی، رک گئے، خوشبو سونگھتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ کرتے گئے۔ بندہ سیر کرے تو گھنٹوں لگتے ہیں، اور اگر آپ سفر کریں تو چند لمحوں میں طے ہو جائے گا۔ حضور معراج میں اتنا جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی بہہ رہا تھا، اور ہو کے آ بھی گئے۔ اتنی تیزی سے گئے اور قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا، فرمایا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے۔ میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو سفر کتنا تیز ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس بات پر غور کر لیں، ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو آپ مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جو کوئی دکھی پکارے تو پھر نبی سیر کرتے ہوئے نہیں آتا، پھر تو وہ سفر کرتے ہوئے آتا ہے، اور جن کی سیر اتنی تیز ہے ان کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب اتنے سریع الرفتار ہیں، وہاں تک پہنچے جہاں انسان کی عقل تھک جاتی ہے، وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک الگ مضمون ہے یہ، میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ اپنا دیدار تھا۔ رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا نہ تم پہ تو کروڑوں درود۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور نے معراج کی رات دیدار الہی کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آگے تھے، اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور حضور بھی نہ دیکھ سکے، اور اگر جبریل کو ہی دیکھنے گئے تھے تو جبریل تو 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی شخص ہے؟ تو جس نے اسے دیکھا ہوگا اور جو اسے پہچانتا ہوگا وہی کہے گا کہ ہاں جناب یہ وہی ہے، اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے؟ دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا، تو معلوم ہوا قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا۔ جس کو دل نے دیکھا ہو وہ آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ باقی رہا معاملہ دل کے دیکھنے کا، تو امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے، 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے آپ نے رب کو دیکھا ہے۔ دل تو پہلے ہی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا، تو جو دل میں ہو وہ جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہے
گفتگو ہے، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا راہو حتی ینقاطع نفسہ۔ آپ نے فرمایا ہاں دیکھا، ہاں دیکھا۔ آپ نے اتنی بار یہ الفاظ کہے کہ آپ کی سانس پھول گئی۔ کہا وہ گئے ہی دیکھنے تھے اور دیکھ کر ہی آئے تھے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان کے دیکھنے ہوئے پہ جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اچھا پھر سنو، اس نے ایک بار نہیں دوبارہ دیکھا۔ تم ان کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ افتمارونہ، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو، اللہ اس بات پر، ما یرا انہوں نے جو دیکھا۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا راغ البصر وما طغى، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ اللہ اکبر، نہ حد سے بڑی آنکھ، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی آنکھ۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے، بندہ اسے دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خر موسیٰ صائقہ، یہ قرآن نے کہا ہے نا۔ حضرت موسیٰ جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، قرآن نے کہا بے ہوشی طاری ہوئی اور زمین پر تشریف لے گئے، اور جب سر اٹھایا تو انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ، نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، سوات، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے آپ اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھیں۔ برف پوش وادیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، کیسا حسین تھا، کیسا حسن تھا۔ علامہ اقبال جب کشمیر کے علاقے میں گئے تو انہوں نے آ کے کہا من خدارا انجام دیدم بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کے آیا ہوں۔ تو وہ کیسا منظر ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا یا محمد انت و آنا و ما سوا ذالک خلقت لی اجل، محبوب ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور نے جواباً عرض کیا اللہم انت و آنا و ما سوا ذالک ترکتہ لی اجل، اے مالک ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دی، ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ امام حقی لکھتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب تو بھی تو بتا کہ تیری چاہت کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے۔ یا محمد بما اشرفک، اس کو امام راضی نے بھی لکھا، ملا جیون نے بھی لکھا، تفسیرات احمدیہ میں لکھا، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا۔